إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. گرامی قدر مشاہدین اور مشاہدات، اللہ کے فضل و کرم سے لائیو درس کا سلسلہ جاری ہے، جس میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام جو حدیث پر مشتمل ہے، اس میں سے کتاب الصیام کو منتخب کیا گیا ہے، اور آج ہم انشاءاللہ حدیث نمبر 632 بلوغ المرام کی حدیث نمبر 632 پڑھیں گے۔ یہ بہت اہم حدیث ہے۔ آج کی حدیث صوم رکھنے والوں کے لیے بہت اہم ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ شخص جو قول زور کو نہ چھوڑے اور زور پہ عمل کرنا نہ چھوڑے اور جہالت کو نہ چھوڑے، تو اللہ تبارک و تعالی نہیں چاہتا کہ ایسا آدمی اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اللہ تعالی نہیں چاہتا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ ایسا آدمی اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ یہ حدیث امام بخاری نے اسے روایت کیا ہے اور امام ابو داؤد نے بھی، اور یہ الفاظ جو عربی کے یہاں حافظ ابن حجر نے ذکر کیے ہیں وہ الفاظ سنن ابی داؤد کے الفاظ ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قول زور کو نہ چھوڑے، قول کے معنی بات کہنا، اسی سے اپنے یہاں کہتے ہیں قوال، بہت زیادہ بکنے والا، بہت زیادہ کہنے والا۔ قوال جب بیٹھ جاتا ہے تو کیا کہہ رہا ہے، کیسے کہہ رہا ہے، بس سنتے جائیے، وہ کہتا جائے گا۔ تو قول کے معنی ہوتا ہے کہنا۔ زور کے معنی عام طور پر اپنے یہاں کہہ دیتے ہیں جھوٹ۔ جھوٹ اس کا ایک فرد ہے، جھوٹ ہی مکمل زور نہیں ہے۔ زور یہ ازورار سے ہے، یعنی انحراف، یعنی مائل ہو جانا، یعنی ہٹ جانا۔ تو قول زور ہر وہ بات ہے جو حق سے ہٹی ہوئی ہو، جو سچائی سے ہٹی ہوئی ہو، جو عدل سے ہٹی ہوئی ہو، ہر وہ قول قول زور ہے۔ اور ایسے ہی ہر وہ عمل عمل زور ہے جو عمل حق سے ہٹا ہوا ہو، صراط مستقیم سے مائل ہو، نکلا ہوا ہو۔ صراط مستقیم جو سیدھی راہ ہے، جو اللہ تک پہنچانے والی سب سے واضح اور سب سے روشن اور سب سے آسان، سب سے سیدھی راہ ہے صراط مستقیم، جو اس سے ہٹ جائے، دائیں بائیں ہو جائے، وہ عمل زور ہے۔
تو جو شخص نہ قول زور چھوڑے اور نہ عمل زور چھوڑے اور نہ ہی جہالت کو چھوڑے. ایک تو جہالت ہوتا ہے لا علمی. اس حدیث میں جہالت سے لا علمی مراد نہیں ہے، بلکہ جہالت سے حماقت، سفاہت اور نادانی کے وہ کام مراد ہیں جس کو کوئی سوجھ بوجھ اور عقل اور شعور رکھنے والا شخص نہیں کرتا. کہتے ہیں یار یہ تو جاہلانہ کام ہے، یہ تو احمقانہ کام ہے، یہ تو نادانوں کا کام ہے. اس طرح کے کام مراد ہیں، وہ جہالت مراد ہے. بدزبانی، لغو گوئی، یاوا گوئی، فضول گوئی، گالی گلوچ، اس طرح کے جہالت کے کام جو معمولی قسم کے لوگ، جو لوگ بھی اپنی اہمیت اور قدر و منزلت کو نہیں سمجھتے کہ اللہ نے انہیں معزز و مکرم انسان بنایا ہے اور اس کے باوجود اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، تو وہ جہالت کے کام وہ مراد ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صوم رکھے، روزہ رکھے، تو اس بات کو یاد رکھے کہ کھانا پینا چھوڑ دینا یا کھانا پینا چھوڑوانا یہ اللہ کا ارادہ نہیں ہے، یہ اللہ کا مقصد نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑی چیز تم سے چھڑوانا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو سکھانا چاہتا ہے اتباع، اطاعت، فرما برداری، اللہ کی رضا کی تلاش. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اگر اس میں ہے کہ میں کھانا چھوڑ دوں تو میں کھانا چھوڑ دوں گا. اللہ کی رضا اگر اس میں ہے کہ میں پانی چھوڑ دوں تو میں پانی چھوڑ دوں گا. اگر اللہ کی رضا اس میں ہے کہ میں اپنی شہوات و خواہشات کے کام چھوڑ دوں، اپنی حلال بیوی کے قریب نہ جاؤں دن میں، تو میں ایمان والا ہوں، چھوڑ دوں گا. یہ تعلیم کے لیے ہے کہ یہی چیزیں صرف نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ یہ 1 مہینہ مشق کر کے اس کی تربیت حاصل کر لو کہ ہر وہ کام جس میں اللہ کی ناراضگی ہے، جو ناروا ہے، جو ناجائز ہے، جو منحرف اعمال ہیں، جو راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں، جو سچائی سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ اعمال اور اقوال وہ ہم نہیں کرنے والے ہیں. ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے، کیونکہ ہمارا مقصود، ہمارا ہدف، ہمارا نشانہ، ہمارا ٹارگٹ وہ اللہ کی رضا ہے. اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں. تو جو شخص اللہ کی رضا کو اپنے سامنے رکھے، اپنی نگاہوں کے سامنے، اپنی فکر کے سامنے، اپنی سوچ کے سامنے، ہر وقت جو اللہ کی رضا رکھتا ہے، وہ شخص اللہ کی رضا پہ، حق و عدل پہ قائم رہے گا، ناحق اور ظلم کی طرف نہیں جائے گا. وہ قول زور کی طرف، عمل زور کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ قول حق اور عمل حق کی طرف جائے گا. تو یہ حدیث بہت اہم اور عظیم الشان حدیث ہے. یہ حدیث ہمیں سکھاتی کہ کوئی بھی، اور اسی میں سے ہے جھوٹی باتیں، جھوٹی گواہی، اور اسی طرح سے ناحق باتیں، غیبت، ظلم و زیادتی، تہمت تراشی، یہ سب اسی میں سے آتا ہے. تو جو شخص قول زور کو نہ چھوڑے، جھوٹ کو نہ چھوڑے، ناحق کو نہ چھوڑے، اس کے مطابق عمل کرنے کو بھی نہ چھوڑے، تو کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ایسا شخص اپنا کھانا پینا چھوڑے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانا پینا چھڑوانا اس لیے چاہا ہے تاکہ وہ ہر ناحق کو چھوڑ دے. جیسے کہ ایک حق چیز جو 11 مہینے حق رہتی ہے، اس کے لیے حلال رہتی ہے اللہ کے کہنے سے، اللہ کے حکم دینے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے. جیسے اس نے اس کو چھوڑ دیا، ویسے باقی ناحق چیزوں کو چھوڑ دے. تو یہ صوم کے ایام یہ مشق کے لیے آئے ہیں، یہ تربیت کے لیے آئے ہیں، یہ علاج کے لیے آئے ہیں. لیکن بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ جب ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ رمضان کا ہر آنے والا دن ہماری زندگی کو مزید بہتر بنائے، لیکن ایسے کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو ہر اگلے آنے والے دن اپنے پچھلے دن سے بہتر بنائیں. اگر انہوں نے رمضان کی پہلی تاریخ کو
صرف ایک صفحے قرآن کی تلاوت کی تو دوسری تاریخ کو ایک صفحہ سے آگے بڑھ جائیں. اگر انہوں نے پہلی تاریخ کو اللہ کی راہ میں تھوڑا خرچ کیا تو دوسری تاریخ کو وہ اس سے آگے بڑھ جائیں، اس سے زیادہ خرچ کریں. اگر اللہ کی راہ میں رمضان کی پہلی تاریخ کو اگر انہوں نے اللہ کا ذکر جتنا کیا ہے، دوسری کو، تیسری کو، 5ویں اور 10ویں تاریخ کو اس سے آگے بڑھ رہے ہیں. اور اسی طرح سے اگر انہوں نے رمضان کی پہلی تاریخ کو حرام چیزوں کو چھوڑنے میں پہل کی ہے، جن چیزوں کے وہ عادی تھے عام دنوں میں اور وہ جانتے ہیں کہ وہ حرام ہیں اور یا کم سے کم مکروہ ہیں، بیڑی ہے، سگریٹ ہے، تمباکو ہے، جو کہ حقیقت میں حرام ہے، بہت سارے لوگ انہیں مکروہ کہہ لیتے ہیں. تو مکروہ بھی تو اس عمل کو کہا جاتا ہے جس کے چھوڑ دینے میں ثواب ہے. اللہ نے آپ کو موقع دیا، افطاری سے لے کر سحری سے لے کر افطاری تک آپ چھوڑ دیں اور دھیرے دھیرے اللہ کے فضل سے پوری طرح چھوڑ دیں. رمضان کا دن ہو، رمضان کی راتیں ہوں، آپ فحش اور بیہودہ فلمیں اگر دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں کو غلط چیزوں سے سینکتے ہیں، اپنے کانوں سے غلط چیزیں سنتے ہیں، اپنی زبان سے غلط باتیں کہتے ہیں، اپنے دل میں غلط چیزوں کو پالتے ہیں، انہیں سوچتے ہیں، انہیں پرورش کرتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، تو یہ رمضان موقع ہے، یہ رمضان فرصت ہے، یہ رمضان چانس ہے کہ اس میں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے کاموں کے حوالے کر دیں. ان کاموں میں اور ان باتوں میں اپنے آپ کو لگا دیں جو آپ کو اللہ کی ناراضی سے بچاتی ہیں. خصوصاً ایسے وقت میں جبکہ اللہ کی ناراضگی ظاہر و باہر ہے. اس وقت دنیا کے انسانوں سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہے اور اس کی ناراضگی ہر معمولی سوجھ بوجھ کے شخص کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روئے زمین پہ دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے ناراض ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب بھول بیٹھے تھے، حتیٰ کہ وہ اہل کتاب جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں دی تھیں، اپنے انبیاء عطا کیے تھے، جن کے پاس بھیجے تھے، جنہیں علم دیا تھا کتاب کا، وہ بھی اللہ کو بھول بیٹھے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کر کے اپنا رسول بنا کے عالم انسانیت کے لیے بھیجا کہ آپ انہیں اللہ کی طرف واپس لائیے. اور صحابہ کرام جن کا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اچھا، سب سے پاک و صاف، سب سے بہتر دل تھا، بڑھ کر کے انہوں نے اس خیر کو قبول کیا اور اس خیر کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کی. اس خیر پر خود بھی قائم ہوئے، اپنی اولاد کو بھی اس خیر پہ قائم کیا اور اس خیر کی نشر و اشاعت کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دیا، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کی توحید کو آگے بڑھانے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کی تعلیمات کو، آپ کی احادیث کو، آپ کی یاد کرائی ہوئی آیات کو، ان کو آگے بڑھانے کے لیے، ان پر خود عمل کرنے کے لیے ہر طرح کے صبر سے کام لیا، ہر طرح کی اذیتیں اس راستے میں برداشت کی. تو میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ ہماری تربیت کے لیے، یہ ہماری اصلاح کے لیے. اللہ تعالی ہمیں بھوکا پیاسا نہیں رکھنا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی تو ہمارے کھانے کے لیے، ہمارے پینے کے لیے کیسی نعمتوں کا اللہ نے انتظام کر رکھا ہے اس روئے زمین پر. کیسی نعمتیں ہیں ہمارے کھانے کے لیے، کیسی لذتیں، کیسی رنگت، جس میں آنکھوں کو کیا لذت ہے، ناک کو کیا لذت ہے، زبان کو کیا لذت ہے، جسم کو کیا فائدہ ہے، کیسی قوتیں اس سے حاصل ہوتی ہیں، فکر میں کیسی بالیدگی اس کے ذریعے سے آتی ہے. کتنی نعمتیں اللہ نے عطا کر رکھی ہیں.
अल्लाह ताला अपनी नेमतों से रोकना नहीं चाहता, अल्लाह ताला चाहता है हमारा फ़ायदा चाहता है। हमको चाहता है कि इस दुनिया में रह करके दुनिया जिस मकसद की खातिर बनाई गई है उस मकसद की हम तकमील करें। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सौम सिर्फ इसी को समझता हो कि उसने खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, शादीशुदा है तो बीवी के करीब जाना छोड़ दिया, गैर शादीशुदा है तो उसके पास तो हलाल ज़रिया नहीं है, हराम तो छोड़ना ही छोड़ना है, बाकी दिनों में भी छोड़ना है, सख्त गुनाह, और रमज़ान में और ज़्यादा गुनाह है। जो फजीलत वाले मकामात होते हैं, जो फजीलत वाले अवकात होते हैं, उनमें जहाँ नेकियों का इनाम बढ़ जाता है वहाँ गुनाहों की सज़ाएं भी बढ़ जाती हैं। कमियत में नहीं बढ़ेगी, कैफियत में बढ़ जाएगी, लेकिन बढ़ जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, रमज़ान का महीना मुमकिन है कल से शुरू हो जाए, मुमकिन है परसों से शुरू हो जाए। आज 29वीं तारीख़ है, अगर चाँद आज देख लिया गया सऊदी अरब में तो अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में कल से रमज़ान शुरू हो जाएगा। और अगर आज चाँद नहीं देखा गया तो फिर कल 30 शाबान मुकम्मल करेंगे, चाँद के हिसाब से तारीख़ है, कैलेंडर के हिसाब से नहीं, कल 30 मुकम्मल करेंगे और फिर इंशाअल्लाह सनीचर से सौम रखा जाएगा। तो अभी कोई फ़ैसला नहीं कर सकता कि सौम रमज़ान कब से शुरू होगा, क्योंकि चाँद के ज़रिए ही इसका फ़ैसला होगा, जैसा कि हम दुरूस में जान चुके हैं। बहरहाल अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमने जो हदीस पढ़ी, सही बुखारी की, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत, और जो सुनन नबी दाऊद में भी है कि जो शख्स नाहक बातें करना और नाहक काम करना ना छोड़े, जो शख्स झूठी बातें करना और झूठे अमाल करना ना छोड़े, जो शख्स झूठी बातें, चाहे वो आम बातों में हों, चाहे वो शरीयत के मामलात में हों, चाहे वो झूठे ख्वाब हों, झूठे ख्वाब, झूठी बातों में सबसे ज़्यादा बुरा झूठ होता है। जो शख्स झूठा ख्वाब बयान करे तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसको 2 जौ दे देगा कि इन 2 जौ को आपस में जोड़ो, और नहीं जोड़ पाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे सख्त सज़ा देगा। वो ऐसा कर नहीं सकता, 2 जौ की मोछों को मिला करके आपस में जोड़े बांधे, कैसे कोई बांध सकता है? तो अल्लाह तबारक व तआला उसको सख्त सज़ा देगा कि तुमने कैसे झूठ और सच को मिला लिया। ख्वाब ये बरहक है, अल्लाह तबारक व तआला बंदों को ख्वाब दिखाता है, लेकिन कोई आदमी ना देखा हो ख्वाब और कह दे कि मैंने देखा है, तो गोया उसने 2 जौ को जोड़ लिया है, जो कि नहीं जुड़ सकता है। इसी तरह से चाहे मनामात हूँ, मनामात में झूठ हूँ, चाहे हिकायात में झूठ हूँ, चाहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत में झूठ हो, चाहे शरीयत की कोई बात अपनी तरफ से कह दे हालांकि वो शरीयत में ना हो, ये सब झूठ ज़्यादा बड़ा झूठ है। किसी इंसान की तरफ निस्बत करके झूठ बोलना वो भी झूठ है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत करके झूठ बोलना वो ज़्यादा बड़ा झूठ है, उससे ज़्यादा बचना ज़रूरी है। बाज़ लोग नेकी समझ के कोई भी चीज़ चलो फॉरवर्ड कर दो, आगे बढ़ा दो, लोगों को पहुँचा दो, वो नहीं जानते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है कि नहीं, ये कुरान पाक की आयत है कि नहीं, ये मोतबर है कि नहीं है, ये खबर सच्ची है कि नहीं है। जब उसे बढ़ा देते हैं, हर सुनी सुनाई बात को, हर अपने पास पहुंची हुई बात को आगे बढ़ा देते हैं, तो यही उनके झूठा होने के लिए काफ़ी है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिसा बिकुल्लि मा समिअ, आदमी के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि हर सुनी सुनाई बात को बयान कर दे। तो जब आप अपने पास आई हुई हर बात को आगे बढ़ा देते हैं तो गोया ऐसे ही हुआ कि आपने हर सुनी हुई बात को दूसरों से कह दिया, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हक है तो भी वही चीज़ बढ़ाना जिसके बढ़ाने में फ़ायदा है, और नाहक को तो कतान नहीं बढ़ाना। तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वईद याद रखें कि जो आदमी झूठी बात कहना, नाहक बात कहना, हक से हटी हुई बात को कहना और हक से हटे हुए तरीक़े पर अमल करना, झूठी बातों पर अमल करना,
منحرف باتوں پر عمل کرنا، ناحق باتوں پر عمل کرنا نہ چھوڑے اور ایسے ہی جہالت کے کام نہ چھوڑے، تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑے۔ اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ ان حرام چیزوں کو بھی چھوڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کا چھوڑنا آپ سے چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنائے اور گناہوں سے توبہ کرنے والا بنائے اور نیکیوں میں سبقت کرنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر استقامت عطا کرے اور ہر طرح کی فضول، لغو اور بیہودہ کاموں سے، فحش کاموں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہر طرح کے شرک سے، کفر سے، بدعت سے اور انحراف سے، معصیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمارے دلوں میں ایسا برا اور ناپسندیدہ بنا دے کہ ہمارے دل ان کی طرف مائل ہی نہ ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کفر اور شرک سے اس قدر ہمارے دلوں میں نفرت پیدا کر دے کہ جس کو سن کر کے ہمیں گھن آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان اور توحید سے اس قدر محبت پیدا کر دے کہ ہم اس کی طرف بڑھیں اور ایمان اور توحید کے سارے کاموں کو اور اتباع کے سارے کاموں کو تلاش کر کے، سیکھ کر کے اس پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے دنیا میں بھی عزت، سربلندی اور سرخروئی عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اپنی رحمت اور صحابہ کرام کی رفاقت اور ائمہ دین اور صلحاء امت کی صحبت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنے عذاب سے نجات عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اب دیکھ لیتے ہیں بھائیوں کے کامنٹس کو۔ ماشاء اللہ، وسیم نیبال لمبنی، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ عبدالغفور قیصر صاحب، اور جن بھائیوں نے سلام لکھا ہے سب کو اکٹھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، الحمدللہ۔ شیخ صاحب، آپ سبھی سننے والوں کو پیار اور محبت بھرا سلام۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سارے لوگوں کی نیکیاں لینا نہیں بھولتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور نیکیوں کا حریص بنائے کہ آپ نے صرف اتنا ہی نہیں کہ ایک سلام پہ اکتفا کریں، سارے لوگوں کو سلام پہنچا دیا، اور جتنے لوگ آپ کو سلام کا جواب دیں گے وہ سلامتی کی دعا بھی آپ کو مل جائے گی۔ ماشاءاللہ، خیر کے کیسے کیسے جب جذبہ ہوتا ہے تو خیر دل میں جو ہے انداز بھی ملتا ہے کہ یہ خیر کا کام کس طرح کر لیا جائے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، آسانی سے اور بہت ساری نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ عبدالغفور قیصر صاحب سارے لوگوں کو سلام عرض کر رہے ہیں، میری طرف سے جواب علیہ وعلیکم السلام۔ اور اسی طرح سے رمضان کے سورہ رمضان کل سے شروع ہے کہ نہیں ہے؟ وسیم صاحب کا سوال ہے۔ نہیں کہہ سکتے، آج چاند دیکھا جائے گا، چاند کے اعتبار سے آج 29 تاریخ ہے، اگر چاند نظر آیا تو کل رمضان کا پہلا دن ہوگا، اور آج کی رات پہلی تراویح اور پہلی سحری ہوگی، اور اگر چاند نہیں دیکھا گیا تو پھر جو ہے کل کا دن بھی شعبان کا دن ہوگا، آخری دن ہوگا۔ ناصر شبنم، فضل احمد عادل، ماشاءاللہ، خبیب احمد صاحب، نذیر کوثر صاحب، اکبر احمد صاحب، قیصر اقبال صاحب، ماشاءاللہ، کیا کمنٹ لکھا ہے۔ یعنی جہاں صرف ایک منٹ، محترم شیخ، کیا عورت ویڈیو کے ذریعے سے شرعی پردے میں دین اور دعوت و تبلیغ کر سکتی ہے کیا، یا ٹی وی پر بھی جہاں صرف عورتیں ہی ہوں؟ مطلب کہ کیا عورت کی آواز کو دین کی دعوت میں بھی منع کیا گیا ہے کہ کوئی محرم نہ سنے؟ دیکھیے بھائی، وہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ تو حدیث بیان کر رہی ہے، قرآن بیان کر رہی ہے، وہ آپ کی ذمہ داری۔ آپ مرد ہیں نا، آپ مت سنیے، عورتوں کو بیچاری سنانا چاہتی ہے، اور وہ مرد بھی سن لیں جن کو کسی مرد سے سننے کا موقع نہیں ہو رہا ہے،
یا جو باتیں اس سے پا رہے ہیں دوسروں کے پاس اگر نہیں پا سکتے، جیسے کہ بہت ساری محدثات گزری ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا احادیث بیان کرتی تھیں اور صحابہ کرام میں سب سے بڑی فقیہہ اور عالمہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو مسائل آپ کے ذریعے سے امت تک پہنچے ہیں۔ تو عورتوں کا حدیث بیان کرنا، قرآن پاک بیان کرنا اور دعوت دینا یہ غلط نہیں ہے، ضرورت کے مطابق ان سے علم لیا جا سکتا ہے اور وہ علم تعلیم دے سکتی ہیں، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی عورت کو نبی بنا کر کے نہیں بھیجا کہ جو لوگوں کے درمیان کھڑی ہو کر کے لوگوں کو تعلیم دے اور لوگوں میں حق کا اعلان کرے۔ یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے لیے خاص کیا ہے، اور عورتوں کو گھر کے اندر رہ کر کے بہت ساری بڑی بڑی ذمہ داریاں دی ہیں۔ عورتوں ہی نے نبیوں کو پالا ہے، رسولوں کو پالا ہے، ان کو پیدا کیا ہے، ان کی تربیت کی ہے، انہیں پالا پوسا ہے، اور اسی طرح سے انہوں نے جو ہے صالحین کو، اولیاء کو، شہیدوں کو ان کے گود میں سب پلے ہیں۔ تو عورت کا کوئی معمولی مقام نہیں ہے، ہر ایک کا میدان عمل مختلف ہے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی کام دیا ہے، کسی کو کوئی کام دیا ہے، ہر کسی کو اپنے اپنے میدان میں کام کرنا چاہیے۔ اگر کچھ عورتیں اللہ کے دین کی تعلیم کو عام کر رہی ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ زیادہ تر یہ کام عورتوں سے عورتوں میں ہونا چاہیے۔ مرد اگر صرف عورتوں کی باتیں سننے لگ جائیں گے اور اپنے جیسے مردوں کی باتیں نہیں سنیں گے، اور جبکہ علماء کی اکثریت مردوں میں ہے اور اچھے طرز بیان اور ادا مردوں میں ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کمل من الرجال کثیر، کہ مردوں میں تو بہت کامل گزرے ہیں، ولم یکمل من النساء الا، عورتوں میں سے نہیں کامل ہوئیں لیکن فلاں 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 فلاں، صرف چند عورتیں جنہیں گنا جا سکتا ہے، انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ کی کچھ بندیاں وہ کام کر رہی ہیں الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، لیکن مردوں کو ان عورتوں سے زیادہ مردوں کی چیزیں سننے کی ضرورت ہے، کہیں جو ہے یہ ہمارے لیے فتنہ کا سبب نہ بن جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ اس لیے عورت کب کس صورت میں کس کے لیے فتنہ بن جائے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے بچتے رہو اور عورتوں سے بچتے رہو۔ تو اس سے بچنے کا حکم ہے، اس لیے دینی بیان کے معاملے میں بھی بہت احتیاط کے ساتھ یہ دینی بیان سننا چاہیے۔ قیصر اقبال صاحب، ابو زین العابدین، سفیر الدین سفیر، یہاں تو لوکل ریڈیو پر بھی خواتین کے بڑے اچھے درس ہوتے ہیں، خواتین کے دروس سے خواتین فائدہ اٹھائیں الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں میں برکت عطا فرمائے، لیکن مرد ممکن حد تک بچیں۔ میری تو یہی رائے ہے، ممکن ہے رائے میں غلطی کر رہا ہوں، اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ سے تائب ہوں، اور اگر یہ اس بات سے اللہ کے کچھ بندوں کو نفع پہنچتا ہے تو انشاءاللہ اس کا اجر بھی میرے حساب میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر سے محروم نہ کرے۔ تو آج کا درس اور سوال و جواب کا سلسلہ بھی ختم ہونے والا ہے، اور ہم نے اعلان کی وہ کاپی بھیج دی ہے واٹس ایپ میں، اور انشاءاللہ کچھ لوگوں کو نہیں پہنچا ہوگا تو پھر بھیج دیں گے کہ ہمارے پروگرام جاری ہیں برامجنا مستمرہ وللہ الحمد والمنہ، ہمارے پروگرام برابر رمضان میں بھی جاری رہیں گے۔ رمضان میں 4 سے 5 بجے کے درمیان کا وقت اختیار کیا گیا ہے، پہلے سے 4 بجے ہی تھا، اور پھر درمیان میں تھوڑا 4:30 سے 5 کر لیے، تو ابھی انشاءاللہ 4 سے 5 تک اس دوران یہ وقت رہے گا، اگرچہ کہ یہ ذرا لمبا وقت ہے، 1 گھنٹے کا وقت ہے، لیکن رمضان میں انشاءاللہ اس کو مختلف انداز سے
इस वक्त से फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। अगर 4 से 4:30 तक में ख़त्म कर देना मुनासिब रहा तो उसमें ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर 4:30 से 5 मुनासिब रहा, लेकिन कल इंशाअल्लाह अगर रमज़ान का पहला दिन हुआ तो कल इंशाअल्लाह 4 बजे से शुरू करेंगे। 4 से शुरू करेंगे, अगर 5 तक हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो 4 से 4:30, आधा घंटा काफ़ी वक्त है, अच्छा खासा काफ़ी वक्त है। और फिर रात के दूसरे हिस्से में, फिर रात के भी कुछ हिस्से में कोशिश करेंगे कि कुरान पाक की तालीम या किसी और तरह से ज़ूम के ऐप पर, और उसकी क्या सूरत बनती है इंशाअल्लाह हम उसे आप सबके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला फ़ायदा उठाने और फ़ायदा पहुँचाने की तौफीक दे। मेरे भाइयों, इसी तरह से एक बात चलते चलते मैं कहते जा रहा हूँ कि अल्लाह ने खैर का एक मौका दिया है। इस मौके पर आपके आस पास पड़ोस में बहुत सारे ज़रूरतमंद होंगे, उन ज़रूरतमंदों का ख़याल करें, क़त्ए नज़र कि उनकी फ़िक्र क्या है, उनकी सोच क्या है, उनका रहन सहन कैसा है, उनका नाम क्या है। आदम के बेटे हैं, अल्लाह के बंदे हैं। आदम के बेटों और अल्लाह के बंदों का जो भी ज़रूरतमंद हो, हत्ता कि इंसान ही नहीं, अगर जानवर भी, भूखा प्यासा जानवर भी अगर हो, चरिंदो परिंद हूँ, बल्कि पौधे और दरख्त को भी अगर आप सींचते हैं, पानी देते हैं, तो उसमें भी अल्लाह ने नफ़ा रखा है। तो जब ये चांस मिला है, मौका मिला है, तो इस मौके को ज़ाय ना करें। जिस तरह से आप अपने खैर और नफ़ा को आम कर सकते हैं, खैर और नफ़ा को आम करें। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना व सल्लम।